میں صوفے پر تکیہ رکھ کر اپنی آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا ہوا تھا جب ربیہ نائٹ سوٹ میں ملبوس اپنے حسین اور کھلے بال کھولے میک اپ کیے میرے پاس آئی۔ اس کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی مسحور کن خوشبو نے مجھے اس بات پر مجبور کیا تھا کہ میں بے ساختہ اپنی آنکھوں سے بازو ہٹائے، اور جب سامنے دیکھا تو نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی میں وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ میرا خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے اپنا؟ جاؤ اور جا کر سادہ سا لباس پہن کر آؤ۔ دیکھو، میں فرشتہ نہیں ہوں اور نہ ہی تمہیں فرشتوں جیسی آزمائشیں دے سکتا ہوں۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ مجھے عادت ہے ایسے ہی لباس میں سونے کی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کی بات میرے اندر آگ لگا گئی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا، اپنا تکیہ اٹھایا اور کمرے سے باہر جانے لگا تو میرے پاس آ گئی، موٹے موٹے آنسوؤں سے رونے لگی، میرے آگے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، فاروق، کیا کوئی راستہ نہیں ہے؟ کوئی تو راستہ ہوگا، کوئی تو حل ہوگا۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا۔ میں نے کہا، مجھے اپنے بچے کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں… یہ کہہ کر میں غصے سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، پھر کمرے کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ جو کچھ ہمارے بیچ ہو چکا تھا میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا تھا۔ میاں بیوی کا رشتہ جتنا قریبی اور گہرا ہے اتنا ہی نازک بھی ہے، لیکن ربیہ کو کہاں پرواہ تھی؟ میرا چھوٹا سا گھر تھا، گھر میں بس 2 کمرے تھے، ایک میں میری والدہ رہتی تھیں اور ایک کمرہ ہم دونوں کا تھا۔ ایک ڈرائنگ روم تھا، میں وہاں جا کر لیٹ گیا، آنکھیں بند کی تھیں کہ ربیہ کا سراپا میری آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ وہ میرے نکاح میں ہونے کے باوجود میرے لیے حرام ہو چکی تھی، صرف ایک غلطی کی وجہ سے۔ میرا 3 سال کا بیٹا تھا، میری بوڑھی ماں تھی جو اس بات سے نا واقف تھی۔ اگر انہیں بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ ربیہ کو یقیناً گھر سے نکال چکی ہوتی۔ بڑی مشکل سے مجھے ڈرائنگ روم میں نیند آئی تھی۔ صبح میری آنکھ بھی کچھ دیر سے کھلی تھی۔ میں نے گھڑی کی جانب دیکھا تو مجھے ربیہ پر غصہ بھی آیا۔ میں آفس سے لیٹ ہو چکا تھا، اس نے مجھے جگانے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ میں اٹھ کر کمرے میں آیا تو وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میں نے ایک تیکھی نظر اس پر ڈالی، الماری میں سے اپنے کپڑے نکال کر تیار ہوا اور بنا ناشتہ کیے آفس میں چلا گیا۔ جیسے ہی شام کو آفس سے واپس گھر لوٹا تو میری بہن آئی ہوئی تھی، بہنوئی اور بچے بھی ساتھ تھے۔ چائے کا دور چل رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میرے بہنوئی نے سلام دعا کرنے لگے، بات چیت کرنے لگے۔ میں بھی وہیں بیٹھ گیا۔ بہن سے کہا کہ رات کا کھانا کھائے بغیر وہ نہیں جائے گی۔ میری بہن میں اور ربیہ میں آپس میں دوستی بھی بہت تھی، روایتی نند بھاوج والا رشتہ نہیں تھا۔ رات کو جب کھانا کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر سب لوگ بیٹھے تو ربیہ میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد جو حرکتیں اس نے کرنی شروع کی، میرا اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ کھانے کے دوران وہ اپنا پاؤں میرے پاؤں پر رکھ کر میرے پیر کو سہلانے لگی۔ میں ایک دم چونکا۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا، سب کے سامنے اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ اپنا پاؤں پیچھے کر لیا، لیکن اس کی گستاخیاں میرے پیر پر بڑھنے لگی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے سے اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو میرے پاؤں پر پھیرنے لگی۔ میں بار بار اس کے پاؤں کو پیچھے کر رہا تھا، لیکن وہ باز نہیں آ رہی تھی۔ میرے دل کی حالت بدلنے لگی، ایک عجیب سا خمار مجھ پر چھانے لگا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں بھی ربیہ ایسی چھیڑ چھاڑ میرے ساتھ کر دیا کرتی تھی، لیکن اس وقت بات کچھ اور تھی۔ میں اس کے اس طرح کے مذاق کا جواب اسے اسی انداز میں دیتا تھا، لیکن اب میرا دل بے قابو سا ہونے لگا تھا۔ کھانا کھاتے ہی بہن بہنوئی اپنے گھر چلے گئے۔ میں والدہ کے کمرے میں جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا، ان کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کر کے وقت گزارنے لگا، لیکن میرا پورا دھیان ربیہ کی طرف تھا۔ میرے دل کی بے قراریاں مجھے آج چین نہیں لینے دے رہی تھیں۔ میں کیسے خود پر قابو کیے ہوئے تھا یہ میں ہی جانتا تھا۔ میری والدہ کچھ دیر بعد مجھ سے کہنے لگیں کہ میں اب سونا چاہتی ہوں، تم بھی جا کر آرام کرو۔ میں امی کے کمرے سے باہر آیا تو خود بخود میرے قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگے۔ میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، نائٹ بلب چل رہا تھا۔
میرا بیٹا احمر بے خبر سو رہا تھا، البتہ ربیہ کمرے میں نہیں تھی، شاید شاور لے رہی تھی۔ میں نے اپنا تکیہ اٹھایا، اپنا لحاف بھی اٹھا کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ جو کچھ ہمارے درمیان میں ہو چکا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھ سے بے خودی میں کوئی گناہ ہو جائے، اس لیے بہتر تھا کہ میں کمرے سے باہر نکل جاتا۔ لیکن عین اسی وقت ربیہ واش روم سے باہر آئی، وہی رات کا آرام دہ لباس پہنے، نہا کر باہر نکلی تھی۔ اس کے گیلے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ پھر اس واقعے کے بعد سے میں ربیہ سے دوری اختیار کیے ہوئے تھا۔ 10 دن گزر گئے تھے اور اتنے دن ہم نے کبھی ایک دوسرے کے بغیر نہیں گزارے تھے۔ اس وقت وہ میرے جذبات کا امتحان لے رہی تھی۔ جتنی حسین وہ لگ رہی تھی، مجھے اپنا آپ بے بس سا لگنے لگا۔ میں نے فوراً سے اپنی نظریں پھیر لیں۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے سے باہر جاتا، ربیہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، فاروق، میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر، کیوں میرے صبر کا یوں امتحان لے رہے ہو؟ یہ کہہ کر اس نے میرے ہاتھ سے تکیہ اور لحاف کھینچا اور بیڈ پر پھینک دیا۔ آج تو مجھ پر بھی میرا اختیار کھونے لگا تھا۔ وہ میرے سینے سے لگ گئی، لفظوں سے اپنی بےتابیاں کسی میٹھے رس کی طرح سے میرے کانوں میں گھولنے لگی۔ اس کی انگلیاں بڑی بے خودی سے میری کمر پر چل رہی تھیں۔ میں بالکل بے قابو سا ہو چکا تھا، اسی لیے میں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس سے پہلے کہ میں بے خودی میں آگے بڑھ جاتا، اس کے کہے جملوں نے میرے دل کی دنیا کو نئے سرے سے تہو بالا کیا تھا۔ میں فوراً سے ربیہ سے پیچھے ہٹا۔ اپنے اور اس کے بیچ میں ہونے والے واقعے نے میرے اندر گویا پھر سے آگ دوڑا دی۔ میں نے اسے خود سے پیچھے کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کچھ دیر اسی بند دروازے کے باہر کھڑا اپنی تیز دوڑتی بھاگتی دھڑکنوں کو اعتدال پر لانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اب مجھے اندر سے ربیہ کی سسکیوں کی آوازیں آنے لگی۔ وہ رو رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتی ہے، میرے بنا نہیں رہ سکتی، لیکن میں بھی مجبور تھا۔ جو کچھ ہمارے بیچ میں ہو چکا تھا، مجھے اس کا حل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ میں نے ربیہ کو طلاق دی تھی، نہیں، ہمارے بیچ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ میرے نکاح میں تھی، لیکن پھر بھی مجھ پر حرام ہو چکی تھی۔ میں تیز قدموں سے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا، صوفے کے کشن کو اپنے سر کے نیچے رکھا اور لیٹ گیا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں جانتا تھا وہ رو رہی ہوگی، پوری رات روتی رہے گی۔ مجھے شادی کی رات یاد آنے لگی۔ ہم دونوں خالہ زاد تھے، بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ منسوب تھے، اسی لیے ہماری محبت بچپن سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ ربیہ یہ جانتی تھی کہ میں اس کا منگیتر ہوں، اور مجھے پتا تھا کہ میری زندگی میں اگر کوئی لڑکی آ سکتی ہے تو وہ ربیہ ہی ہوگی۔ اسی لیے ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے ایسے جذبات رکھتے تھے۔ اکثر ہمارے بیچ خطوط اور تحفے تحائف کا تبادلہ بھی ہو جاتا تھا۔ ہماری شادی بھی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ شادی کی رات جتنا میں بے تاب تھا، اتنی ہی بے چین وہ تھی۔ محبت کے اظہار میں نہ میں نے کنجوسی سے کام لیا تھا، نہ ہی ربیہ نے تکلف برتا تھا۔ شادی کے شروع کے دن میری زندگی کے حسین ترین دن تھے۔ ربیہ کو فیشن کرنا بے حد پسند تھا، حالانکہ ہمارے گھروں میں ساڑی پہننا کچھ معیوب سا سمجھا جاتا تھا، لیکن ربیہ پہنتی تھی۔ گھر میں میرے اور امی کے علاوہ کوئی نہ تھا، ایک بہن تھی اور وہ بھی شادی شدہ تھی، اسی لیے شروع سے ہی ربیہ نے دوپٹے کو اتار پھینکا تھا۔ وہ بنا دوپٹے کے گھر میں رہتی، کپڑے بھی تنگ اور چست پہنتی تھی۔ میں نے بھی اسے کبھی ان باتوں سے نہیں ٹوکا تھا، لیکن اسے میں بھی ایسے ہی اچھا لگتا تھا۔ اگر 1 مہینہ مجھے شیو کیے ہوئے گزر جاتی تو وہ مجھ سے کہنے لگتی، فاروق پلیز نائی کے پاس جا کر اپنا حلیہ درست کروا کر آؤ، پکے مجنوں لگتے ہو۔ اس کی اس بات پر میں اسے اپنے حصار میں جکڑ لیتا۔ میں کہتا، مجنوں ہی تو بنا دیا ہے تم نے مجھے اپنا۔ میری بات پر وہ مسکرانے لگتی، کہتی مجھے ایسے اچھے نہیں لگتے، جاؤ نا فاروق شیو کروا کر آؤ۔ جو حکم سرکار کا۔ میں اس کی بات پر جب یہ کہتا تو وہ اترانے لگتی۔ اس نے میرا گھر بھی بہت اچھے سے سنبھال رکھا تھا، میری امی کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔
میری بہن کے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا تھا، بس وہ کپڑے کچھ عجیب تنگ اور چست اور گہرے گلے والے پہنتی تھی۔ اول تو میری اس کی کبھی کسی بات پر تکرار نہیں ہوتی تھی، لیکن اگر کبھی چھوٹا موٹا جھگڑا ہو بھی جاتا تھا تو اسی بات پر ہوتا تھا۔ ایک بار مجھے اپنے دوست کی شادی پر جانا تھا۔ میں ربیہ سے کہہ کر گیا تھا کہ وہ میرے آنے سے پہلے تیار رہے۔ اپنی پسند کی میکسی بھی اسے بتا کر گیا تھا، لیکن جب واپس آیا اور جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اسے بلیک کلر کی بے باک سی ساڑی میں دیکھ کر اپنا ہوش کھو بیٹھا۔ اس کا ہوش ربا حسن میرے دل کو بے قابو کر رہا تھا، تو شادی پر تو نہ جانے کتنے مردوں کی نظریں اس پر جم جاتی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے میرے پاس آ گئی، میرے گلے میں باہیں ڈال کر کہنے لگی، فاروق میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں نے کہا، بہت حسین، لیکن یہ حسن بس میرے لیے ہی مخصوص رکھو تو بہتر ہے۔ جلدی سے وہی میکسی پہنو جو میں نے تم سے کہا تھا۔ میں نے بہت پیار سے اسے کہا تھا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات میری بات سن کر بدلے تھے۔ کہنے لگی، نہیں فاروق، مجھے یہی ساڑی پہننی ہے۔ اس ساڑی کے بلاؤز کا گلا آگے سے پیچھے سے بہت گہرا تھا اور وہ سلیو لیس بھی تھی، اسی لیے میں نے اسے رسانیت سے سمجھانا چاہا۔ میں نے کہا، نہیں ربیہ، ایسے نہیں لے کر جاؤں گا، جاؤ شاباش، کپڑے تبدیل کرو اپنے۔ میری اس بات پر اس کا موڈ آف ہوا۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے، مجھے نہیں جانا کہیں آپ کے ساتھ، اکیلے چلے جائیں آپ۔ میں نے کہا، ربیہ اس میں مائنڈ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، جاؤ جا کر کپڑے بدلو۔ وہ کہنے لگی، فاروق ان کپڑوں میں کیا عیب ہے؟ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا، آئینے کے سامنے خود کو میری نظر سے دیکھو، تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ اس ساڑی میں کیا عیب ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، فاروق مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم ایک دقیانوسی قسم کے مرد ہوگے۔ یہ بات سن کر میں بالکل سنجیدہ سا ہو گیا۔ میں نے کہا، میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ تمہیں میرے علاوہ کوئی بے باک نظروں سے دیکھے، اور جو تم پہن کر جانا چاہتی ہو، تم پر اٹھنے والی نظریں مجھے ابھی سے چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں۔ میں نے اسے غصے سے احساس دلایا تھا، پھر میں نے اسے دونوں بازو پکڑ کے انتہائی غصے سے کہا، ربیہ تم میری عزت ہو، تمہارے حسن پر صرف میرا حق ہے، یہ مجھ تک ہی محدود رہے تو بہتر ہے۔ جاؤ اور وہ پہن کر آؤ جو میں نے تم سے کہا تھا۔ وہ فل سلیو میکسی ہے اور اس کا گلا بھی قدرے بہتر ہے۔ میری بات اس نے مان تو لی تھی، میکسی بھی پہن لی تھی، لیکن پورے فنکشن میں وہ منہ پھلائے بیٹھی رہی، کسی سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کی۔ گھر آتے ہی مجھ سے کہنے لگی، تم نے آفاق بھائی کی بیوی کو دیکھا تھا؟ میں نے کہا، نہیں، میں دوسروں کی بیویوں کو نہیں دیکھتا، میری اپنی بیوی ہے تو صحیح۔ میں نے بات کو مذاق میں ٹالا تھا۔ وہ کہنے لگی، اس نے بھی ویسی ہی ساڑی پہنی تھی، سب اس کی تعریف کر رہے تھے، آفاق بھائی کو تو اس تعریف سے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ وہ نہ جانے کیا مجھ پر جتانا چاہ رہی تھی۔ میں جتنا اس معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اتنا ہی الجھا رہی تھی۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، وہ اس کا مسئلہ ہے ربیہ، میرا نہیں ہے۔ مجھے نہیں پسند کہ تمہیں کوئی بری نظر سے دیکھے۔ اچھا چلو جاؤ پہن کر آؤ وہی ساڑی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں دیکھ کر میرا دل کیا چاہ رہا تھا۔ میں نے اس کا موڈ بحال کرنا چاہا، لیکن اس نے وہ ساڑی نکالی اور زمین پر پھینک دی، پھر میرا لائٹر لیا اور پوری ساڑی کو جلا دیا۔ میں نے جلدی سے وہ آگ بجھائی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ربیہ یہ سب بھی کر سکتی ہے۔ اب وہ رو رہی تھی، کہنے لگی، میں اب کبھی تیار نہیں ہوں گی، کبھی اچھے کپڑے نہیں پہنوں گی۔ تمہیں نیک پروین قسم کی لڑکیاں پسند تھیں تو مجھ سے پہلے کہتے۔ میں نے کیا کچھ نہیں سوچا تھا کہ یہ فیشن کروں گی، وہ فیشن کروں گی، شادی کے بعد میری زندگی آزادی سے گزرے گی، لیکن تم نے میرا دل توڑ دیا۔ وہ میری بات کی نزاکت کو سمجھنے کے بجائے اپنی خواہشات کو سامنے رکھ رہی تھی۔ میں نے پھر بھی صلح جوئی میں ابتدا کی، لیکن اس نے میرا بڑا ہوا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ کہنے لگی، میرے پاس مت آنا۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے راضی کیا۔ اس کے بعد وہ امید سے ہو گئی۔ میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میں نے اور میری ماں نے اس کی بہت خدمت کی۔ میں تو اسے پاؤں زمین پر نہیں رکھنے دیتا تھا۔
وہ بھی بہت خوش تھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا تھا تو میں نے اسے سونے کی انگوٹھی دی تھی. لیکن میرا بیٹا 1 سال کا ہو گیا تھا. پہلا لفظ جو اس نے سیکھا وہ سن کر میرا دل دہل کر رہ گیا. وہ تھا چھوٹا بھیم. شاید وہ انڈین کارٹون موبائل پر دیکھتا تھا. پھر وہ ویسے ہی مجھے ناچ ناچ کر بھی دکھاتا تھا جس پر ربیہ خوش ہوتی تھی. میں نے کہا ربیہ یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارا دین نہیں ہے. تمہیں اسے کلمہ سکھانا چاہیے, اللہ کا لفظ سکھانا چاہیے. تم اسے موبائل میں نہ جانے کون سے کارٹون دکھاتی رہتی ہو, ڈانس سکھا رہی ہو, ناچ گانے سکھا رہی ہو. وہ کہنے لگی بس بھی کر دو, تم کیا دقیانوسی عورتوں کی طرح باتیں کرتے رہتے ہو. خالہ کیا کم ہے میرے کان کھانے کے لیے؟ وہ بھی ہر وقت مجھ پہ یہی چیختی چلاتی رہتی ہیں, اسے یہ نہ دکھاؤ, اسے وہ نہ دکھاؤ. توبہ ہے, بچوں کو تو اپنی مرضی سے زندگی جینے دو. میں نے اسے کافی سمجھایا تھا لیکن وہ نہیں مانی. انہی دنوں میرے محلے کی امام مسجد کے امام مجھ سے کہنے لگے کہ ہماری مسجد سے 3 دن کے لیے تبلیغی جماعت جا رہی ہے, تم بھی بیٹا ضرور جاؤ, اس سے ایمان کی تجدید ہوتی رہتی ہے. میرے آفس میں بھی 2-3 دن کی چھٹی تھی, اسی لیے میں 3 دن کے لیے ان کے ساتھ چلا گیا. وہاں داڑھی کی اہمیت کے بارے میں فضائل بیان کیے جانے لگے. بہرحال نماز کا عادی تو میں شروع سے ہی تھا, لیکن کبھی داڑھی بڑھانے کے بارے میں نہیں سوچا تھا. لیکن اب میں سوچنے لگا تھا. ان 3 دنوں میں میرا دل کافی حد تک بدل چکا تھا. میں نے پینٹ شرٹ پہننی چھوڑ دی, شلوار قمیض پہننے لگا. جب میں نے پہلی بار اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھی تو ربیہ نے سب سے پہلا اعتراض کیا. کہنے لگی فاروق یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے آپ نے؟ کیا سمندر میں کھڑے ہیں جو یوں شلوار ٹانگ رکھی ہے؟ میں نے کہا یہ سنت ہے. یہ سن کر کہنے لگی دیکھو فاروق, مجھے تمہارے شلوار قمیض پہننے پر اعتراض نہیں ہے, لیکن اسے اس طریقے سے مت پہنو پلیز. سوچو میں اگر تمہارے ساتھ ایسے کہیں جاؤں گی تو لوگ کتنی باتیں سنائیں گے مجھے. میں نے کہا تم لوگوں کی پرواہ مت کرو, ان کا کام ہی باتیں کرنا ہے. وہ کہنے لگی اچھا, جب میں نے ساڑی پہنی تھی تب تو تمہیں لوگوں کی نظروں کی بڑی پرواہ تھی. وہ مجھے نہ جانے کیوں طنز کرنے لگی. میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا. اصل فساد اس وقت شروع ہوا جب میں نے داڑھی رکھ لی. یہ دیکھ کر تو ربیہ کا پارا ہائی ہوا تھا. کہنے لگی میں یہ برداشت کر ہی نہیں سکتی کسی بھی قیمت پر, تم داڑھی نہیں رکھو گے. میں نے کہا میں سنت کے مطابق چلنا چاہتا ہوں. کتنی زندگی میں نے دنیا والوں کے لیے جی لی, مجھے اس پر بھی کلک ہے. کاش کہ مجھے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ہدایت کی راہ دکھا دیتے. وہ کہنے لگی دیکھو مجھے مولانا لوگوں سے سخت نفرت ہے, اس لیے میں نہیں چاہتی کہ تم بھی ان کا حلیہ اپنا لو. ساری زندگی میں اپنی دوستوں میں, کزنوں میں مولویوں کا بڑا مذاق اڑاتی آئی ہوں. اگر تم نے داڑھی رکھ لی تو سب میرا مذاق اڑائیں گے کہ تم تو اتنی باتیں کرتی تھی اور تمہارے شوہر نے داڑھی رکھ لی. میں نے کہا دیکھو اول تو تمہیں مذاق اڑانا نہیں چاہیے تھا, یہ گناہ ہے, اور میں تمہاری خاطر شریعت نہیں چھوڑ سکتا, نہ ہی اپنے نبی کی سنت کو پس پش ڈال سکتا ہوں. اب تک جو کر چکا ہوں اس سے توبہ کر چکا ہوں, لیکن مزید اپنی زندگی میں کوشش کروں گا کہ سنت کے مطابق ہی گزرے. بلکہ میری خواہش ہے کہ تم بھی برقع حجاب پہننے لگو. میری بات پر وہ ہتھے سے اکھڑ گئی. کہنے لگی دیکھو مجھے تم ان چیزوں سے دور رکھو, مجھے اپنی زندگی ایسی ہی پسند ہے جیسے میں گزار رہی ہوں, میں خود کو کسی قیمت پر نہیں بدلوں گی, اور تم بھی یہ حلیہ درست کرو, مجھے تم ویسے اچھے لگتے ہو جیسے تم پہلے تھے. میں نے کہا میں اپنی زندگی کو یکسر بدل چکا ہوں, مجھے اپنی باقی کی زندگی سنت کے مطابق ہی گزارنی ہے. میں نہیں چاہتا کہ میرا بچہ بے دینی میں پڑ جائے, اس کے لیے ضروری تھا کہ میں دین پر چلتا. میں نے سوچا ربیہ کا کیا ہے, جب میں سنت پر چلوں گا تو وہ بھی چلنے لگے گی. لیکن ایک بار ربیہ نے میری داڑھی کا مذاق اڑایا. میں نے کہا توبہ کرو, یوں داڑھی کا مذاق نہیں اڑاتے, یہ بہت گناہ ہے. کہنے لگی یا تو تم اس داڑھی کو رکھ لو یا پھر مجھے, کیونکہ مجھے کسی داڑھی والے مرد کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی. مجھے سخت نفرت ہے داڑھی سے اور شلوار قمیض سے. تم لوگ کیا سمجھتے ہو داڑھی رکھے بنا انسان مسلمان نہیں ہو سکتا؟
ایمان دل میں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کہ جب دل میں ایمان ہوگا تبھی تو زندگی میں آئے گا۔ جو چیز دل میں آتی ہے وہی تو ظاہر ہوتی ہے، اور جو ظاہر ہوتی ہے وہ انسان کے ظاہر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ میں نے کہا ویسے تمہیں بھی پردہ کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگی مجھ پر مت مسلط کرو، پردہ دل کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا دل تو پہلے ہی پردے میں ہے، پردہ چہرے کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب کو نظر آتا ہے، اس لیے مجھے اچھا لگے گا اگر تم پردہ کرو گی تو۔ وہ کہنے لگی کیا یہ میری ذمہ داری ہے کہ جو تمہیں اچھا لگے گا میں اپناتی چلی جاؤں گی، اور مجھے جو اچھا لگتا ہے تم اسے پسے پش ڈالتے رہو گے؟ دیکھو یہ میں نہیں کر سکتی، اور نہ ہی یہ چاہتی ہوں کہ تم ایسا کرو۔ مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں کہ تم نماز پڑھتے ہو، مجھے اس بات پہ بھی اعتراض نہیں کہ تم روزے رکھتے ہو، کیونکہ میں بھی کبھی کبھی نماز پڑھ لیتی ہوں اور روزے تو میں بھی پورے رکھتی ہوں، بس مجھے دین اتنا ہی پسند ہے۔ مجھے اس سے زیادہ اپنی زندگی میں دین کو شامل نہیں کرنا۔ مجھے اس معاشرے میں رہنا ہے، اس معاشرے میں اپر کلاس کی طرح موو کرنے والے لوگوں کے ساتھ چلنا ہے، مولوی کی بیوی بن کر نہیں۔ میں نے کہا میں سنت نہیں چھوڑ سکتا، البتہ تم پر کچھ بھی مسلط نہیں کرنا چاہتا۔ میں جانتا ہوں کہ جب میں اللہ کی راہ پر چلوں گا تو تمہارا دل بھی خود بخود اس طرف مائل ہو جائے گا، کیونکہ ہماری زندگی کا اصل مقصد یہی ہے۔ مجھے اس سے ہٹ کر زندگی نہیں گزارنی۔ وہ کہنے لگی میں تمہارے سوتے سوتے تمہاری یہ داڑھی اڑا کے رکھ دوں گی، مجھے زہر لگتی ہے یہ داڑھی، میں کسی قیمت میں تمہیں داڑھی نہیں رکھنے دوں گی۔ پھر ہنسنے لگی، کہنے لگی بس مولویوں کو یہی آتا ہے، داڑھی رکھ لی، ٹخنوں کے نیچے شلوار رکھ لی، خود کو مذہبی کہنے لگے۔ تم کیا سمجھتے ہو ایسے لوگ اچھی زندگی گزارتے ہیں یا یہ جنت کی ضمانت ہے؟ میں نے کہا میں نے دوسروں کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، داڑھی والے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے میں میری فلاح ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جتنے بھی داڑھی والے لوگ ہیں سب نیک ہیں، لیکن میں نیک بننا چاہتا ہوں، مگر تم جو کچھ بول چکی ہو مجھے ڈر ہے کہ اس سے میرا تمہارا نکاح ختم ہو گیا، کیونکہ داڑھی کا مذاق اڑانے سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگی اب تم مجھ پہ نیا فتویٰ لگا دو۔ میں نہیں مانتی، بس یا تو تم داڑھی رکھ لو یا پھر مجھے رکھ لو، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اسے لگا تھا کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ سچ ہے، مجھے اس سے محبت ہے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ میں اس کی خاطر اپنے دین، اسلام اور شریعت کو اور سنت کو چھوڑ دیتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے سنت پر چلنا ہے، باقی کا فیصلہ میں نے تم پر چھوڑ دیا۔ وہ کہنے لگی تمہاری داڑھی نے میری زندگی جہنم بنا کے رکھ دی ہے، کاش کہ تم پہلے کی طرح رہتے۔ یہ سننا تھا کہ میری برداشت ختم ہو گئی۔ میں کب سے اس کی بکواس سن رہا تھا۔ میں نے اس کے منہ پر کھینچ کے تھپڑ دے مارا۔ میں نے کہا چپ ہو جاؤ اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ، کیونکہ جو کچھ تم نے کہا ہے مجھے یقین ہے میرا نکاح خطرے میں پڑ چکا ہے۔ آئندہ میرے قریب مت آنا، کیونکہ میں نے مولانا صاحب کو یہ کہتے سنا تھا کہ اگر بیوی شوہر کی داڑھی کا مذاق اڑائے یا برا بھلا کہے تو نکاح ختم ہونے کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے، لیکن میں نے اب تک پوچھا نہیں تھا۔ اب دل میں یہ وہم بیٹھ چکا تھا کہ کہیں میرا نکاح ربیہ سے ختم نہ ہو چکا ہو، اسی لیے میں اس سے دوری اختیار کرنے لگا۔ میں 1 مہینہ اس کے پاس نہیں گیا، اس سے بات نہیں کی۔ کچھ دن تک وہ روتی دھوتی رہی، خود بھی میرے پاس نہیں آئی، لیکن شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، اسی لیے میرے پاس آنے کے حیلے بہانے کرنے لگی، لیکن مجھے وہ اپنے لیے حرام لگنے لگی تھی۔ لیکن میں خوف کے مارے کسی سے پوچھ بھی نہیں رہا تھا کہ کہیں وہ یہ نہ کہتے کہ تمہارا نکاح ختم ہو چکا ہے۔ میں عجیب سی کشمکش کا شکار تھا۔ میرا یوں بے خود ہونا مجھے احساس دلا گیا تھا کہ مزید میں اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہوں، کیونکہ ربیہ مجھ سے کہہ چکی تھی کہ آئندہ وہ مجھے کبھی کسی چیز سے نہیں روکے گی، لیکن میں اسے اپنا لوں، یا اس کے دل میں بھی یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ کہیں ہمارا رشتہ ختم نہ ہو چکا ہو۔ میں نے جب امام صاحب سے اس بات کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ داڑھی رکھنا اسلام میں واجب ہے، اسلام کے شعائر میں سے ہے، تواتر کے ساتھ احادیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ہمیشہ داڑھی رکھی ہے۔ اس کا استہزاء یعنی مذاق اڑانا کفر ہے،
شریعت کے امور خواہ فرض ہوں، واجب ہوں یا سنت، ان کا مذاق اڑانے والا حدیث کی توہین کرنے والا ہے۔ ہمارے فقہاء کرام نے دین کی توہین کرنے والے کو اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ تجدید ایمان بھی کرے۔ کفریہ کلمات سے جس طرح آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، اس طرح اس کا نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ مزید یہ عرض ہے کہ کفریہ بات یا عمل عورت کرے تو فسخ نکاح کا حکم نہیں ہوتا کہ وہ عدت گزار کر دوسری جگہ نکاح کر سکے۔ البتہ ازدواجی تعلقات کے جواز کے لیے تجدید ایمان اور نکاح ضروری ہوتا ہے۔ ربیہ اس عمل سے توبہ کر چکی تھی، اللہ کے آگے رو رو کے گڑ گڑا کے معافی مانگ گئی تھی۔ اسی لیے میں نے نکاح بھی دوبارہ سے کروایا، حق مہر بھی مجھے دوبارہ سے لکھوانا پڑا، گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول بھی کیا۔ جو بھی تجدید نکاح کا طریقہ ہے وہ سب اپنا کر میں نے ربیہ سے تعلق قائم کیا۔ وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ اسے اب زندگی کیسے گزارنی ہے۔ میری بے رخی نے اس کے دل کی دنیا کو بدلا تھا۔ پھر مجھے اسے کبھی بھی یہ نہیں کہنا پڑا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے خود بخود پردہ شروع کر دیا، نماز کی پابندی بھی کرنے لگی، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، اور محبت انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے۔